الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ما داه بالفناء والعدم، كما كان عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه، وكل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما بعد، فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن: بقية الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات مومنین، حمد ہے کریم مالک اللہ کی، جس نے ہمیں زندگی میں ایک اور جمعہ نصیب فرمایا اور ہم جیسے حقیر بندے کو اللہ نے واعظ و نصیحت کرنے کا موقع نصیب فرمایا، اور آپ جیسے صاحبان تقویٰ کو اللہ نے یہ بات سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظمت والے دن کے تحفے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک واقعہ جناب کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ مومنین، ہر جمعہ آپ سے پہلا جملہ یہی عرض کرتا ہوں: آئیں تقوی اختیار کریں، آئیں اپنے مولا کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں اور اللہ سے عہد کریں۔ حضرت سلیمان فارسی کوفہ میں لوہا کے بازار سے گزر رہے تھے۔ اچانک حضرت نے دیکھا کہ بازار کے بیچ میں ایک جوان ہے جو بے ہوش پڑا ہے، اور باقی سب لوگ اس کے ارد گرد جمع نظر آئے۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ لوہے کا بازار ہے، جہاں لوہا سے کئی قسم کے آلات بنائے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں رش بہت زیادہ ہے اور آدمی گرا ہوا ہے زمین پہ، پتہ کروں اسے کون سی تکلیف ہے اور ماجرا کیا ہے۔ حضرت سلیمان اس بازار سے اس جگہ پہنچے جہاں ایک جوان بے ہوش پڑا تھا۔ وہاں لوگوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کہ اللہ کا عظیم عبد، رسول اللہ کا سچا عاشق اور علی کا سچا شیعہ اور جید صحابہ موجود ہے۔ لوگوں نے تقاضا کیا: اے سلیمان، یہ شخص، یہ جوان بے ہوش پڑا ہے، آپ اس کے قریب آئیے اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کے طفیل انہیں صحت عطا فرمائے تاکہ یہ بے ہوشی سے بیدار ہو جائیں۔ جب اس نے یہ تقاضا کیا تو حضرت سلیمان قریب آئے۔ قریب آنے کے بعد حضرت سلیمان نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہ سے مانگا۔ اللہ نے سلیمان کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور وہ جوان بے ہوشی سے بیدار ہوا اور اٹھ بیٹھا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، اے جوان، یہ بتا تجھے کون سی بیماری لاحق ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے عبد خدا، میں بیمار نہیں ہوں، میں تندرست ہوں،
میں سالم ہوں۔ فرمایا پھر بے ہوش کیسے ہوئے؟ فرمایا کہ میں گزر رہا تھا، لوہے کا بازار تھا، بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں سب نے اٹھائے ہوئے تھے اور لوہے کو کوٹ رہے تھے۔ سلیمان جب میں نے اس لوہے کے بازار میں یہ منظر دیکھا تو مجھے قرآن کی آیات یاد آ گئی۔ غور کرنا، قرآن کی آیات یاد آ گئی، قرآن کی وہ آیات یاد آ گئیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، اللہ کے حکم پہ کانوں کو نہ دھرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کے کوڑے تیار کر رکھے ہیں۔ وہ جو جہنمی ہوں گے، وہ جو کفار ہوں گے۔ تو برادران ایمانی، اس بندہ حقیر کی بات کو ذہن نشین کر لیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان کفار کی طرف جاتا ہے، یقیناً وہ تو سب سے پہلے، لیکن ہر بندہ اس قرآن کی آیت میں شامل ہے جو حکم خدا سنتا ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا، اللہ کے حکم کو مانتا نہیں جیسے خدا منوانا چاہتا ہے۔ اس جوان نے اپنی عرضی پیش کی، سلیمان اے رسول اللہ کے سچے محب اور عاشق اور صحابہ، میں نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا تھا، وہ یاد آ گئی۔ کیا کہ اللہ نے جہنمیوں کے لیے گرز تیار کر رکھے ہیں اور فولادی مینار ہوں گے جو اللہ گناہ گاروں کے سروں پہ مروائے گا۔ ملائکہ کے ہاتھ میں وہ گرز ہوں گے اور فولادی ہیں، اتنے زخیم اور اتنے مضبوط، ملائکہ جتنے جہنمیوں پہ برسائیں گے لیکن وہ کبھی نہ ٹیڑھے ہوں گے نہ ٹوٹیں گے۔ تو فرمایا فولادی قسم کے ستون، سلیمان مجھے ان ہتھوڑوں سے وہ گرز یاد آئے، وہ ستون یاد آئے تو میں اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکا، میں گر گیا۔ تو حضرت سلیمان، آپ سنیں غور کریں، حضرت سلیمان کو اس سے محبت ہو گئی۔ فرمایا تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے، تجھے اتنا خوف رکھتا ہے، تیرا دل اتنا پکیزہ ہے، دونوں کی آپس میں محبت ہو گئی۔ سلیمان اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اتنا خوف خدا اس کے جوان کے دل پہ اثر پڑا، وہ جوانی میں ہی چل بسا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو سلیمان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سلیمان محمدی، سلیمان نے دیکھا جس کی میں عبادت کے لیے آیا ہوں، اس کے دل میں اتنا بڑا خوف خدا ہے۔ سلیمان کی آنکھوں کا نور اتنا عظیم تھا، اللہ نے وہ پردے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں سے ہٹا دیے تھے۔ سلیمان فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہو چکا ہے۔ کوئی ہے ایسا بندہ یہ جو منظر دیکھ سکے؟ سلیمان اس درجے پہ فائزہ دیکھا کہ اس جوان کی روح کو قبض کرنے کے لیے عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت آ چکا ہے، اس کی روح قبض کرنے لگا۔ سلیمان نے سب سے پہلے اس ملک الموت سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ سلیمان نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے ملک، اے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے والے، میں سلیمان علی کا شیعہ، محمد عربی کا امتی، آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کون سی التجا کرنا چاہتا ہے؟ میری بس اتنی گزارش ہے کہ یہ جوان اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اس کے دل میں بڑا خوف ہے، اس کا روح نرمی سے قبض کرنا، بڑی شفقت سے قبض کرنا۔ اور فرما دیا، ملک الموت نے فوراً جواب دیا، سلیمان جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا اور اللہ کی عظیم ہستیوں سے محبت رکھتا ہے، میں ہمیشہ جب بھی آتا ہوں نا اس کا روح قبض کرنے کے لیے اس کے ساتھ نرمی سے بولتا ہوں اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ تو سلیمان کا گفتگو کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ جو ہے نا خوف خدا،
یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑا خوف تھا، حضرت زکریا مانگتے رہے، اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے، بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ یہی فلسطین ہے، بیت المقدس کے قریب ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے جو عابدوں کا، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علماء ہیں۔ حضرت یحییٰ کو شوق ہوا میں ان کے ساتھ مل کر عبادت کروں۔ یاد رکھنا، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے لباس بالوں کا پہنا ہوا ہے، ان کے سروں پہ جو ٹوپیاں ہیں وہ پشم کی ہیں، سیدھا ماں کے پاس گئے کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں ان کا لباس ایسا ہے، انہوں نے سروں پہ ایسے باندھ رکھی ہیں دستاریں۔ ماں کے پاس گئے، ماں سے تقاضا کیا، اماں جان میں چاہتا ہوں اللہ کی عبادت کروں، ماں میرا دل چاہتا ہے، میں نے بیت المقدس میں دیکھا ان عابدوں کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا لباس چاہیے، مجھے ایسی دستار اور ٹوپی چاہیے۔ میرے دوستوں، کتابوں میں نے ایسے پڑھا جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بس وہ لباس میں نے بنا دیا، وہ تمام چیزیں مل گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام علماء حق کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کرنے میں مشغول نظر آئے۔ اتنا روئے کہ جب گھر آتے تو ماں پریشان ہو جاتی، بابا اللہ کا نبی پریشان ہو جاتا اور یہ باتیں کرتے، میرا بیٹا تو اتنا روتا ہے، اب تیرے جسم پہ گوشت نظر نہیں آتا، اتنا کمزور ہو گیا تو روتے روتے۔ تو حضرت جو باتیں کرتے اتنا وقت نہیں ہے، بس حضرت ان علماء کے ساتھ، ان عبادت گزاروں کے ساتھ گریہ کر رہے تھے جو اللہ نے وحی کی۔ یحییٰ میرے بندے اتنا کیوں روتا ہے؟ تیرا رب جانتا ہے تیرے دل میں رب کی بڑی محبت ہے۔ اے یحییٰ میرا بندہ، اتنا خوف کیسے؟ تیری آنکھوں میں اتنے آنسو کیسے؟ پھر اللہ نے جب یہ بات کی تو کیا جواب دیا اپنے مالک کو؟ میرے مالک، میرا بابا آپ کا نبی ہے نا، وہ مجھے پیغام دیتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہے، ہر بندہ اس وادی کو عبور نہ کر سکے گا، عبور وہ کر سکے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ میرا اللہ مشکل کٹھن راستہ ہے، میں نے اسے طے کرنا ہے، میں نے تو تیرے نبی کی مانی ہے، میں نے اس دشوار راستے کے لیے انتخاب کیا کہ ہر قدم پہ تجھ سے ڈرتا رہوں، تجھ سے خوف زدہ رہوں۔ پھر سنو گے رب کریم نے فرمایا، یحییٰ اگر تجھے میری آتش جہنم کا وہ علم ہوتا جو میں اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تم پھر اتنا فاخرہ لباس نہ پہنتے۔ آپ غور کریں، یحییٰ اگر تجھے میری سختی، میری جہنم کے شعلوں اور میری جہنم کے عذاب کا خوف ہوتا، پھر کیا کرتا مالک؟ فرمایا پھر تو اپنے اس کمزور جسم پہ لوہے کا لباس پہنتا، اور پھر تیرا گریہ یہ کم ہے، اس سے زیادہ تو آہو بکا کرتا۔ تو میں آپ سے متوجہ ہو کر جمعہ کے خطبہ میں آپ یہ بتائیں کہ انبیاء کا یہ حال ہے، پھر رب کریم اپنے بندے، اپنے نبی سے مخاطب ہے کہ تو جتنا ڈرتا ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے، میرا خوف اس سے کہیں غضبناک ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو پھر ایک جملہ امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات، ظہور بہت قریب ہے۔ جب ہم نشانیوں کے دیکھتے ہیں، کیا فرمایا؟ رأیت المومن لو یستطیع ان ینکر الا بقلبہ، فرمایا امام کا زمانہ ظہور کا قریب تر ہوگا۔ او جوان ہو، ضعیف ہو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو، قرآن کا علم دو، انہیں آگاہ کرو۔ میں ایک جملہ
اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بڑی معذرت سے، وہ جوان، وہ ضعیف جو آذان پہ کان نہیں دھرتا، اپنے بستر کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام آئے اور یہ جملے ادا کرے، انا بقیت اللہ فی ارض، اے مومنین، جس امام کے ظہور کے انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہو، وہ زمین کی بقیہ حجت ظہور کر چکی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو 2 رکعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ مکے کیسے پہنچے گا؟ یہ بھی تو اعلان ہے نا، خدا کرانا چاہتا ہے نا۔ جو جوان، جو ضعیف اس آذان کو اہمیت نہیں دیتا، وہ یوسف زہرا کے اعلان کو کیا اہمیت دے گا؟ آپ دیکھیں نا، ہم کتنے دور ہیں ان نتائج سے۔ میرے دوستوں، اگر تم چاہتے ہو، میں نے روایات میں اپنی آنکھوں سے پڑھا، اللہ گواہ ہے، اور کچھ مومنین کو دکھایا، یہ جو جماعت ہے نا، جماعت یہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس جماعت کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو اپنے مولا سے محبت سکھلانا چاہتا ہے۔ آؤ نماز پڑھو، یہ جو کہا جاتا ہے نا، قد قامت الصلاۃ، تیار ہو جاؤ، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اللہ تمہاری پریکٹس کروا رہا ہے کہ جب یوسف زہرا آئے گا کہ تو تم نے قیام کرنا ہے، اور تم نے اس جماعت کو زیادہ رونق بخشنی ہے، اسے مضبوط کرنا ہے۔ یہ دراصل اللہ آپ سے مشقیں کرا رہا ہے کہ تم نے اپنے امام کی آواز پہ لبیک کیسے کہنا ہے۔ تو آخری بات تواتر سے کیا فرمایا؟ رأیت المؤمنا لو یستطیع ان ینکر الا بقلبہ، فرمایا اتنا مشکل موقع ہوگا، ہے دین اتنا مظلوم ہو جائے گا، قرآن اتنا مظلوم ہو جائے گا، کہنے والے قدرت بھی رکھتے ہوں گے، ان کے پاس علم بھی ہوگا، ان کے منہ میں زبان بھی ہوگی، لیکن لوگوں کو دین نہیں بتلا سکیں گے۔ کیوں؟ ان کے شر کی وجہ سے۔ غور کریں آپ، لا یستطیع ان ینکر الا بقلبہ، وہ اندر اندر کڑتے مر تو جائیں گے، لیکن حقیقت دین کو بیان نہ کر سکیں گے۔ مومن اس حالت میں پہنچ جائے گا، کوئی اس کی بات کو، اس کی فریاد کو، اس کے درد دل کو سمجھنے والا نظر۔ اور غور کریں، اس سے بڑا جملہ ہے، اگر آپ اسے فیڈ کر لیں اپنے ذہنوں میں، پھر مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کے چھٹے امام بتا رہے ہیں، ہمارے بیٹے کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے وَرَأَيْتُ الْمَالَ الْعَظِيمَ مِنَ الْمَالِ يَنْفَقُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ او مومنین، اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ انہیں بڑا مال عطا فرمائے گا، بڑی عزتیں ان کے پاس ہوں گی، لیکن وہ لوگ مال کے ہونے کے باوجود دین پہ خرچ نہیں کریں گے۔ یہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وَرَأَيْتُ الْعَظِيمَ مِنَ الْمَالِ، مولا کہاں خرچ کریں گے؟ پھر مولا نے بتلا دیا، وہ نافرمانی خدا میں خرچ کرنا یہ تو سیکھیں گے، لیکن دین کی مضبوطی کے لیے خرچ کرنا یہ انہیں پسند نہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، پھر ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ گیا، بڑی جلدی سے وقت نکل جاتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا رأیت الولاۃ یقربون اہل الکفر، تم دیکھو گے معاشرے کا یہ حال ہوگا، ہر بندہ اللہ کے دین کے انکاری کے ساتھ محبت کرنا پسند کرے گا، اس سے دوستی لگانا پسند کرے گا، لیکن پھر کیا فرمایا؟ وَيُبَاعِدُونَ اہل الخیر، وہ لوگ جو انہیں دین دیں، انہیں حق بتائیں، وہ جو ان کی آخرت کے لیے فکر مند ہوں، لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیں یہی وہ دور ہے یا نہیں ہے؟ ایک جملہ اور کہتا ہوں، پھر فرمایا رأیت الولاۃ و مومنین یرتشون فی الحکم، ایسے حکمران آ جائیں گے، ایسے زمیندار آپ کو نظر آئیں گے، ایسے شہرت یافتوں کی لمبی قطار ہوگی
جو پیسے لے کر لوگوں کے نوکریاں بانٹے گی۔ فرمایا کوئی بندہ، اور اس سے بڑھیا جملہ ہے کہ بولتن لمن زاد، فرمایا یاد رکھنا تمہارے مولا کی ظہور کا وقت قریب ہوگا۔ کیا گورنمنٹ کی نوکری ہر کسی کو نصیب نہ ہوگی، اسے نصیب ہوگی جس کے پاس پیسوں کا انبار ہو، جو پیسے دے سکے گا اسے نوکری ملے گی۔ اور فرمایا جو نوکری پیشہ ہیں یہ ان کے لیے ہے یرتشون فی الحکم، لیکن جس سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے نا اس کا تقاضا ہوگا جو حکومت اسے دے رہی ہے اور کچھ طلب نہ کرے، اس کا کام کرے۔ فرمایا نانا ایسا لوگ گوارا نہیں کریں گے، سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے، انہیں تنخواہیں بھی ملیں گی، تنخواہوں کے باوجود وہ رشوت طلب کریں گے، پھر لوگوں کے کام کریں گے۔ آپ بتائیں آج معاشرہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آؤ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی اپنے مولا کا ظہور کی دعا مانگنے والوں میں سے شمار فرمائے، اور کریم اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد کے ارشادات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔